لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن حیاتی پریزنٹس لبیک اللہم لبیک سیریز میں آپ سب کا خیر و مقدم ہے. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی الحمدللہ. اب جب ہم نے سب دیکھ لیا کہ ہمیں تھوڑا ریلیکس کرنا ہے، تھوڑا ریسٹ لینا ہے، شاور بھی لے سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر جب ہو جائیں اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اب عمرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب آپ نے قدم آگے بڑھائیں، تلبیہ جاری رکھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پڑھتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں. مسجد حرام کی طرف پہنچے اپنی ہوٹل سے. مسجد الحرام جب آ گئی تو آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ مسجد الحرام کے دروازے سے تلبیہ پڑھنا، کیونکہ آپ کو یہاں پہ دکھ گیا نا کہ آپ بیت اللہ میں جا رہے ہیں، تو آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. کیوں کہ آپ حاضر ہے کہہ رہے ہیں نا، تو الحمدللہ اب آپ حاضر ہیں، تو آپ تلبیہ پڑھنا یہاں پہ بند کریں گے. اور مسجد الحرم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے اور اپنا سیدھا قدم اندر رکھ کے آگے جائیں گے. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک. اب اپنا سیدھا قدم آگے رکھیں مسجد میں اور مسجد الحرم میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. اب کیا ہوگا؟ آپ کی نظر پڑیں گی کعبۃ اللہ پہ، آپ کی نظر پڑیں گی بیت اللہ پہ. تو جب آپ کی نظر بیت اللہ پہ پڑے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے کلچر میں، جو انڈین کلچر ہے اس میں کعبے پہ پہلی نظر پڑی، جب تک پلک نہیں جھپکے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. اگر آپ میرے ساتھ شروع سے فالو کر رہی ہیں تو آپ کو اب تک اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری دعائیں کب سے شروع ہو گئی. جب سے ہم نے نیت کری، ہم نے ارادہ کیا، جب سے ہی ہمیں اجر ملنا چالو ہو گیا. اور ہر ہماری دعا انشاءاللہ جب بھی ہم دعا دل سے مانگیں گے، دل کی گہرائی سے مانگیں گے، وہ ہر ہماری دعا قبول ہوگی. اور ہم لبیک پڑھ رہے تھے، ہم تلبیہ کر رہے تھے، تو یہ سارے شے جو ہمارے ساتھ جیسے جھاڑ، پہاڑ، سمندر میں مچھلیاں، یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھ رہی ہیں. یہ ہمارے ساتھ، ہمارے لیے، ہم جب آگے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھ رہی ہے. اور ہم جب سفر میں ہیں تو ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو قبولیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، جو انسان حج کے لیے جاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا قبولیت کا سلسلہ تو شروع سے چالو ہی ہے ہمارے سفر میں. مگر یہاں پہ ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ عموماً کہتے ہیں کہ ایک نظر جب دیکھ لیے، پڑ گئی نظر، اور کعبے پہ جب تک پلک نہیں جھپکے پورے دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت سے ثابت نہیں ہے، کہیں ایسا بات لکھی ہوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں؟ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابۃ وبرا. اے اللہ اس گھر کی عظمت کو اور زیادہ کر دے، اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دے، اس کی نیکی کو اور بڑھا دے، اس کی ہیبت کو اور بڑھا دے، اس کے شرف کو اور بڑھا دے. یہ دعا مانگیں. جب آپ کی کعبے پہ نظر پڑتی ہے، جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو آپ یہ دعا مانگیں.
جب آپ مطاف میں چلے جاتے ہیں، جب مطاف میں آپ آ گئے تو آپ کو طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے۔ حجر اسود کی جگہ سے، آج وہ لائن وہاں پہ نہیں ہے مگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ٹھہرے، آپ کا طواف چالو کریں۔ اب مرد کیا کریں گے؟ مرد استباح کریں گے۔ عورت کیا کریں گی؟ عورت جیسی ہے ویسی چلیں گی۔ مرد حضرات کیا کریں گے؟ پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح دوڑیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلوانی کریں، وہاں پہ لوگوں کو دھکے دے ماریں، گرائیں، کھندلیں، نہیں، بڑے بڑے قدم لیں، پیروں کو اٹھا اٹھا کے چلیں، اسے رمل کہتے ہیں۔ اور عورت یہ نہیں کرے گی، عورت جیسے پیس میں ہے ویسی چلے گی، مرد تھوڑے پیر بڑا بڑے کر کر چلیں گے، یعنی اچھالتے ہوئے۔ یہاں پہ کچھ خواتین ایسی اتنی وہ ہو جاتی ہیں کہ نہیں، سب مرد لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لیں گے، کہ ہم بھی آئیں گے، ہم بھی لیں گے حجر اسود کا بوسہ، اور ہم بھی جا کے چھیں گے، ہم بھی جا کے چومیں گے۔ نہیں 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 میری پیاری بہنوں، ایسا بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں جائیں گے آپ قریب، کیونکہ کہ عورتوں کے لیے امپاسبل چیز ہے۔ مگر پھر بھی میں نے جتنے بھی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ لے گئے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لے کے جائے وہاں پہ، اور ہر سال ہمیں وہاں پہ بلائے، اور ہر مسلمان کو وہاں پہ بلائے، آمین الہی آمین۔ اس کا یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آ گئے ہیں حرم میں تو بوسہ لے کے ہی جائیں گے، نہیں۔ عورتیں وہاں پہ بہت ازدحام میں گھس جاتی ہیں، حجاب اتر جاتا ہے۔ میں نے خود اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ ہمارے خود ریلیٹیوز جو ہیں انہیں بھی ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ اسکارف سر سے نکل جاتا ہے، بال کھل جاتے ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، اوڑھنی ہٹ جاتی ہے، آدمیوں کو ہاتھ لگ جاتا ہے، سینہ لگ جاتا ہے، مونڈے کھندے سب لگ جاتے ہیں، بالکل مرد لوگ مسل کے رکھ دیتے ہیں، کیفیت میں عورت آ جاتی ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ بالکل عورتوں کو کبھی نہیں چاہیے کہ وہ آگے جائیں اور حجر اسود کا بوسہ لیں، اور آدمیوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کہ وہ ایک سیکرڈ حالت میں ہے، احرام کی حالت میں، کسی سے جھگڑنا انہیں ہے نہیں۔ تو عموماً وہاں پہ حجر اسود کے بوسے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گراتے ہیں، ہٹاتے ہیں، کچلتے ہیں، کھندلتے ہیں، پیر خونا خون ہو جاتے ہیں، بعض کے منہ میں سے خون نکلتا ہے، بعض کے ناک میں سے خون نکلتا ہے۔ اللہ سب حاجیوں کو محفوظ رکھے، سب حاجیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، مگر یہ بہت ہی غلط بات ہے جو عورتوں کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور مرد حضرات بھی دھکا نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تم قوت والے ہو تو کمزوروں کو تکلیف نہ دینا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو بھی دھکا دے کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالی اگر ہے تو بوسہ لے لو، اور اگر خالی نہیں ہے تو بس بسم اللہ اللہ اکبر وہاں سے گزر جانا، چومنا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو آپ چومیں گے نہیں، آپ دور سے اشارہ کر دیں گے، بس آپ گزر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی ایک ہاتھ سے اشارہ کریں گے، 2 ہاتھ سے نہیں کریں گے، ہاتھ کو چومیں گے نہیں، وہاں پہ ٹھہریں گے بھی نہیں، بس اشارہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ بالکل وہاں پہ آپ کا ٹھہرنا دوسروں کے لیے بہت مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ اگر وہاں ٹھہریں گے، آپ کو دیکھ کے دوسرا ٹھہرے گا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا ٹھہرے گا، اور سب ٹھہریں گے، ایک ہیوی رش ہو جائے گا، بہت ازدحام مچ جائے گا۔ تو آپ ایسے نہیں کریں گے، بس اشارہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ ایک امپورٹنٹ بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ کتابیں نکال لیتے ہیں، کتابیں نکال کے پہلی چکر کی دعا، دوسری چکر کی دعا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹویں، ساتویں چکر کی دعا۔ نہیں میری پیاری بہنوں، کوئی چکروں کی دعا ہے ہی نہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں پہلے آپ کو وہ سمجھ میں اگر آ گیا تو آپ یہ نہیں کریں گے۔ اپنے دل میں جو دعا ہے وہ کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے، جو بھی لوگ آپ کے لیے دعاؤں کو بولیں وہ دعائیں کیجیے، اور اللہ کی حمد ثنا تعریف
بیان کیجئے، دل کا جذبہ نکال کے، اپنا پورا دل انڈیل کے رکھ دیجئے وہاں پہ سامنے. وہ نہیں کر کے ہم پہلی چکر کی دعا، دوسری چکر کی دعا، کہیں نہیں ہے، سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ ہمیں ایسی پہلی دوسری چکر کی دعا کرنا ہے، کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بھی غلط بات ہے. صرف یہ دعا ہے رکن یمنی سے لے کے حجر اسود تک. جب آپ رکن یمنی پہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقینا عذاب النار یہ پڑھتے تھے. اس کے آگے اور کچھ نہیں. جو ہم نے بنا لیا انڈین کلچر میں کہ اس کے آگے کچھ نہیں. عذاب النار بس ختم، اتنا ہی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقینا عذاب النار، اتنی ہی دعا ہے. اس کے آگے پل صراط، حشر، محشر، خبر یہ کچھ نہیں ہے. اتنی دعا رکن یمنی سے حجر اسود تک ہمیں کرنی ہے، پھر ہم جو بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں. بس دعائیں کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے کرتے، حمد و ثنا بیان کرتے کرتے، ربنا آتینا پڑھتے پڑھتے آپ کے ساتھ چکر کمپلیٹ کریں. مگر جب بھی آپ حجر اسود پہ آئے بس وہاں پہ اشارہ ہی کر لیں، اللہ اکبر واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، پھر آگے بڑھے. اور 7ویں بار آپ کو بالکل نہیں کہنا. آپ 7ویں بار بھی بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، نہیں. بس جب آپ کا طواف ختم ہوا ہے بس آپ نہیں کریں گے. 7 چکر ختم کرنے کے بعد میں ملتزم پہ آئیں. ملتزم میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ باب کعبہ اور حجر اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات، اگر موقع ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے بازو بھی لگائے ہیں، اپنے رخسار بھی وہاں رکھے ہیں، یعنی کلے بھی وہاں رکھے ہیں. آپ نے اپنا سینہ مبارک بھی وہاں پہ لگایا. وہاں پہ آپ ٹھہر کے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور ملتزم پہ کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. تو پھر بات یہی ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے، کوئی رش نہیں ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا ہے، کسی کو کچلنا نہیں ہے، کسی کو کھندلنا نہیں ہے. اگر آپ کو مل گیا تو آپ کر لیں، نہیں تو دور سے آپ ٹھہر کے کر لیں. پھر اس کے بعد میں آپ مقام ابراہیم پہ جائیں. مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، جس میں پہلے آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد. جتنے بھی بار آپ طواف کریں گے اس کے بعد میں، جب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد میں آپ خالی کیا کرتے ہیں، وہاں پہ طواف کرتے ہیں نا. جب بھی آپ طواف کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جس میں پہلے قل یا ایھا الکافرون، دوسرا قل ھو اللہ احد. اور وہاں پہ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے. وہاں پہ نماز پڑھیں گے اور اٹھ جائیں گے. بعض وقت وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی کیونکہ کہ سارے حاجی طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، آپ کو پیچھے کہتی ہے پیچھے جاؤ حاجی، پیچھے جاؤ. تو آپ پیچھے جا کے پڑھ لیں. آپ کہیں بھی پیچھے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے سکتے ہیں. ضروری یہاں پہ دیکھیے اپنی شرافت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور عزت سے ہر کام کرنا ہے، اور اچھے سے پیش آنا ہے. کیا نہیں کہ ہم یہاں پہ ہی پڑھیں گے، ہم نے ٹکٹ لگایا، ہم نے پیسے دیے، ہم آئے ایسے، ہم فلاں نہیں. آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہم راستے کی ارچن نہ بنیں اور ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعا نہیں کی تو ہم بھی دعا نہیں کریں گے، بس نماز پڑھیں گے پھر اٹھیں گے. اور انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.